اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمدللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 48 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 103 to 113 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی بہت سی چیزوں کو چھیڑا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی رسی کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے علاوہ کہ کون سے چہرے کل قیامت والے دن چمکدار ہوں گے اور کون سے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے متعلق۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کو پھر دعوت حق دی اور ان کو پھر ترتیب وار ہدایت کی طرف بلایا۔ اس طرح کے احکامات کے بارے میں ان آیات کے اندر واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اس امت میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ وہ آیت مبارکہ 103 ہے سورۃ آل عمران کی، اور اس آیت مبارکہ کو لے کے بہت لوگ فرقے میں تقسیم بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو متعدد مذہبوں کے اندر تسلیم کر کے اور اس کے بعد قرآن مجید سے روگردانی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ کے تحت تو یہ چیز چاہیے تھی کہ ہم ایک قرآن مجید کے تحت اکٹھے ہو جاتے اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے۔ تو آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اور جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کتاب فضائل الصحابہ کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے تحت یہاں پہ جو حبل اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں فرمایا ہے صحیح مسلم کے حدیث کے تحت، تو وہ یہ فرمایا کہ اس قرآن مجید کو واضح طور پہ پکڑ لو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ یہاں سے کوئی چیز لٹک رہی ہے تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے، یہ والی چیز نہیں ہے، بلکہ حبل اللہ سے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کتاب اللہ، اس اللہ کی رسی سے مراد یہ کتاب اللہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جب اس کو مضبوطی سے تھامو گے پھر تمہارے درمیان تفرقہ نہیں ڈلے گا، تو تفرقے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ حالانکہ تم اس قدر کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو قبیلہ انصار تھا پورا کا پورا، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے انصار کے اندر، تو وہ دونوں آپس میں 120 سال جنگیں لڑتے رہے، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام آیا تو ان کے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو فرمایا کہ تم پہلے تو تفرقے کے اندر نہ ڈالو، اپنے آپ کو نہ ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو آگ سے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا کہ تم تو بالکل آگ کے گھڑے کے قریب تھے، تم تو بالکل جہنم کے اندر داخل ہونے لگے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال تو ایسی ہے کہ جب میں کہیں جگہ آگ لگاؤں، کوئی شخص آگ لگائے اور اس کے ارد گرد روشنی ہو جائے، پھر پتنگے اور حشرات الارض اس میں ڈلیں آٹومیٹک، لیکن میری مثال ایسی ہے کہ میں پکڑ پکڑ کے تمہیں کمر سے جہنم سے باہر نکالتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مثال بیان کی، تو فرمایا کہ وہ تمہیں نجات دیتا ہے آگ سے، یعنی نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی آیت کے تحت آپ ذرا اگر کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی تصور کریں، یا اگر کسی کے سامنے قرآن مجید ہے وہ اس چیز کو کھول کے تصور باندھ کے سمجھے کہ یار اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے اندر کوئی چیز چھپی بھی ہے، بالکل واضح پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھ دی کہ نمبر 1 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
نمبر 2، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تفرقے میں تبدیل نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا احسان نہیں مانتے کہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اخوان کے لفظ ہے، اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. پھر تمہارے لیے ایک ایسا محبوب مبعوث فرمایا کہ جو تمہیں جہنم سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، یعنی تمہارے درمیان رحمت للعالمین بن کے آئے. تم آپس میں دشمن تھے لیکن تمہیں اس نے بھائی بھائی بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا ہم نے تو آیتیں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، تو اس میں تو کوئی چھپی والی بات رہ بھی نہیں گئی. تو چاہیے کہ ہم بالکل واضح آیات سے سبق لیں اور اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. سورۃ آل عمران کی 104، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ ہر بندے کو اگر کہا جائے نا کہ تم دین کے لیے آ جاؤ، اپنی زندگی وقف کر لو، تو مشکل ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے سورۃ التوبہ کے آخری رکوع کے اندر بھی آیت مبارکہ ملتی ہے، اس کے اندر یہی فرمایا گیا ہے کہ تم ایک گروہ میں سے، یعنی پورا تمہارا ایک قبیلہ ہو، جس کا مفہوم یہ ہے اس قبیلے میں سے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ دین سیکھے اور پھر تمہارے پاس آ کے تمہیں ڈلیور کرے، پھر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور عذاب سے نجات پا لو. تو یعنی کہ یہی کہ علم دین سیکھنا یہ پورے علاقے میں، پورے محلے کے اندر ایک بندے پر فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر وہ بندہ سیکھ لے، جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پورے محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی ایک بندہ بھی اگر علم دین سیکھ لے تو پورا محلہ اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر مسائل سارے کے سارے ایک شخص حل کر سکتا ہے. اگر ہر بندے کو کہا جائے کہ اس طرف آ جاؤ دین کی طرف، تو مشکل ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ یہ تیاری پکڑ لے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. لیکن اسی کے اوپر میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں. اس کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث ہے کہ اگر تو بندہ ایک گروہ بھی تیار نہ کرے، یعنی بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو دور کر بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. ایک صورت یہ ہے، یا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے. یا تو نیکی کا حکم دو یا برائی سے روک لو، ایک یہ کام کر لو تو ٹھیک بچ جاؤ گے، نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے گا، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر وہ تمہاری دعا نہیں سنے گا، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی کی معجم الاوسط کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا کہ تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعا بھی نہیں سنے گا. یعنی ایسے ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں چاہیے بھی نہیں، تمہارا دل اور تمہارا دماغ اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ یار یہ شخص ہمارے اوپر مسلط ہو. حکمران لے لیں یا جو آپ کا امیر ہے وہ لے لیں، وہ مسلط ہوں، لیکن وہ ہو جائیں گے، پھر آپ کے نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے مسلح بچھا کے، لیکن نہیں سنی جائے گی، پھر وہ برباد ہی ہوگی قوم. اور اسی کے بعد شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک لطف اندوز اور ہمارے لیے قوت ایمان کو بڑھانے والی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑا، یعنی ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہے وہاں پہ کھڑا ہے اور حق بات کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ حق بات نہ کہے، یعنی حق بات اس کو کہنی چاہیے. اچھا یہ حق بات جو کہہ رہے ایسی مشکل موڑ کے اوپر کھڑا ہو کے جہاں پہ بڑے بڑے خطرناک لوگ کھڑے ہیں، اس صورت کے اندر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم نہیں کرے گا. لو سینہ چوڑا کر، اگر بندہ غلط جگہ پہ کھڑا ہو کہ حق بات کہہ رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی اب موت جلدی آ جائے گی، وہاں پہ اس کو کوئی شخص مار سکتا ہے تو نہیں مار سکتا. خالد ابن ولید ہمارے پاس واضح لیڈر ہے،
اسلامک ہسٹری کے ایک ہیرو کی پوری ہسٹری موجود ہے ہمارے سامنے کہ 100 جنگیں لڑی لیکن کسی جنگ میں موت نہیں آئی، موت تو بستر پہ آئی ہے۔ تو فرمایا جہاں پہ بندہ حق بات کہہ سکتا ہے وہاں پہ کہہ ڈالے، یہ کہہ دینا اس کی موت کو مقدم نہیں کر دے گا، پہلے نہیں لے آئے گا، نہ اس کے اوپر جو رزق لکھا تھا نا، جتنا لکھا تھا اللہ پورا اس کو عطا فرمائے گا، رزق سے بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ تو چاہیے کہ اپنے آپ کو کمزور نہ کیا جائے، حق بات جہاں پہ بندہ کہہ سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ تو ابو سعید خدری سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو برائی کو ہاتھوں سے روک سکے تو روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل کے اندر برا جان لے، اور اس کے بعد ایک ذرہ بھی ایمان کا تمہارے پاس کوئی حصہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سب سے کمزور ترین یہی ہے کہ تم کم از کم دل کے اندر برا جانو۔ اسی کے اوپر ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو وہاں پہ ایک شخص موجود ہے لیکن اس کو برا جانتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں پہ موجود ہی نہیں، لیکن ایک شخص دور موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس نے اس برے کام کی تصدیق کر دی، گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ اس میں ملوث ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، برا کام ہو رہا ہے تو اس سے بری ذمہ ہو جائے، اپنے آپ کو دور رکھے، چاہے دل کے اندر ہی برا جان کے کم از کم ادنا ترین ایمان کا درجہ تو لے لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے، یہ تفسیر مدارک کے اندر ان کا قول ملتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو واضح پیغام کے ساتھ لیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت نعمان بن بشیر، صحیح بخاری کے اندر 2686 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی حدودیں کراس ہوتے ہوئے دیکھتے بھی پھر بھی چپ رہے، خاموش رہے، سستی برتے، تو اس کی مثال بھی لے لیں۔ فرمایا ایک قوم ہو اور وہ کشتی میں سفر کر رہی ہے، قرعہ ڈالا جاتا ہے کہ یار کون نیچے والے حصے میں رہے گا اور کون اوپر والے حصے میں رہے گا، تو آدھے لوگ نیچے رہے آدھے لوگ اوپر۔ اب نیچے والا جو لوگ تھے وہ اس طرح کرتے ہیں، پانی لے کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، جا کے نا نیچے کشتی سے کلاڑی لے کے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب کلاڑی لے کے جب مارنے لگا نا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو، تو وہ آگے سے کہنے لگا میں تو اس جگہ کو کھودنے لگا ہوں تاکہ پانی نکل آئے، تم لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لو سامو۔ اب یہاں پہ یہ چیز واضح ہوگی کہ بیچارہ اب وہ اگر کھودے گا تو اس کے ساتھ تو وہ بندہ مر جائے گا، سارے کی ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جو بندہ وہاں پہ روک لے گا تو وہ اس کو بھی نجات دلا دے گا اور خود بھی نجات پا جائے گا، اور جو نہیں روکے گا وہ خود بھی اس کشتی کے اندر ڈوب جائے گا اور اس کے سارے کے ساری لوگ بھی ڈوب جائیں گے ساتھ ہی۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر جہاں تک بندہ دعوت کا کام کر سکتا ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے تاکہ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن کے پاس روشن نشانیاں آ گئی، قرآن مجید آ گیا، اس کے بعد بھی وہ بندہ اختلاف کرے، اس کے بعد بھی فرقوں میں تقسیم ہو، تو فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ جب روشن نشانیاں واضح طور پہ آ گئی تو اس سے پڑھ کے نفع اٹھائے، جو اس کو پڑھے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ یہی قرآن کل قیامت والے دن ہدایت کا سبب بنے گا اور نجات کا سبب بنے گا، اور یہی قرآن کل قیامت والے دن پکڑ کا سبب بھی بن جائے گا کہ اس نے تو مجھے پڑھا ہی نہیں، اس نے تو مجھے کھول کے نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا اس سے بھی۔ اور عبداللہ ابن عمر کا سے روایت ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کیا، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، یعنی میری امت کبھی ایک مسئلے پر گمراہی کے اندر اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا گروہ اٹھ پڑے گا جو اس گمراہی سے دور ہٹنے کا کہہ دے گا۔ تو فرمایا کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، یہ حدیث ترمذی ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ تو لہٰذا جو سب سے بڑی جماعت ہے جو قرآن مجید کو فالو کرتی ہے اس کو پکڑنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس کے اوپر ابن ماجہ کی حدیث بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو، یعنی جماعت کو پکڑ لو، فالو کر لو۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ دو مثالیں دی گئی، ایک تو چہرے چمکتے تھے، ایک چہرے سیاہ تھے۔ تو فرمایا جو سیاہ والے تھے نا وہ ان کو کہا جائے گا مخاطب کر کے کہ یار تم لوگ ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہوئے تھے نا، تم نے منافقت دکھائی تھی نا، تم نے اسلام کے بعد کفر کے اندر آئے تھے نا، مزہ چکھا تھا نا کفر کا، تو لو پھر آج تمہارے لیے عذاب تیار ہے، اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جن کے چہرے سفید تھے یعنی کہ مومن، ان کے چہرے کل قیامت والے دن بھی چمکیں گے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے مشکات کے اندر بھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو سے وہ چمک رہے ہوں گے، میں ان سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وضو پہ ٹھیک طرح کریں تاکہ کل قیامت والے دن ہم لوگ چمکتے ہوں اور نبی علیہ السلام ہمیں پہچان بھی لیں، اور کل قیامت والے دن ہمارا یہی نجات کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ لوگ، وہ کسی عام بندے کی رحمت میں نہیں بلکہ رب کائنات کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رحمت سے مراد آپ جنت بھی لے سکتے ہیں کہ جنت کے اندر ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ جنت کے مرتبوں میں ہی رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم بندہ اپنے اوپر خود کرتا ہے، اللہ تو ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پورا قرآن مجید اتار دیا بندے کی ہدایت کے لیے۔ زمین و آسمان بندے کے لیے بنائے، بارش ہوتی ہے تو بندے کے نفع کے لیے، سورج نکلتا ہے تو بندے کے نفع کے لیے۔ اللہ نے تو اس کو ظلم کے لیے کبھی ابھارا ہی نہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ تم لوگوں کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسان میری عبادت کریں۔ تو جب پیدا اس کے لیے کیا تو اللہ نے اپنا مقصد بھی بتا دیا ہمیں اور کہا کہ اس طرف آنا ہے، تو لہٰذا تم پر پھر یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وہ جس وقت چاہے جو چاہے کن کہہ دے تو فیکن، وہ اسی وقت ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہی آیت جو 104 آیت گزری ہے، اسی کے تحت اس کا بھی کچھ ٹاپک اسی کے ریلیٹڈ ہے، 110 کا سورۃ آل عمران کا۔ اس کے اندر یہی فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو بہترین امت کہا اس وجہ سے جاتا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے افضل امت ہو اس وجہ سے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، سب سے بڑی بات کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اہل کتاب کو پھر مخاطب کر دیا۔ اگر دیکھیں نا مثال کے طور پہ جو یہودیت کے اوپر چل رہے تھے، عیسائیت کے اوپر چل رہے تھے، وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اب اگر وہ اہل کتاب ایمان لے آتے نا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اللہ نے ان کو مسلمان بن جانا تھا، اور پھر اس کا جو اجر تھا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہنے والا، وہ ان کو مل جانا تھا۔ ان کے پاس سند ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ چند لوگ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے ایمان قبول کیا، اسلام نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کی تعریف فرمائی، کہا کہ چند لوگ تو مسلمان ہیں لیکن اکثریت نافرمانی کرتی ہے، وہ چھوڑ کی ترک کیا انہوں نے قرآن مجید کو۔ اور اسی کے متعلق مسند امام احمد میں حدیث ہے،
حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی اور میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا۔ تیمم پچھلی امتوں میں نہیں تھا، ہمارے لیے تو یہ ایک بینیفٹ ہے کہ ہم مٹی پہ ہاتھ پھیریں تو اللہ اس کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی خاطر اللہ نے اس مٹی کو بھی پاکیزہ فرما دیا اور فرمایا میری امت کو بہترین امت بنا دیا، سب سے بہترین نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ اور اسی کے اوپر اتفاق ہے کہ پچھلی جتنی امتیں تھیں وہ تھی اپنے یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ عالمین میں سب سے فضیلت ہم نے دی، قرآن مجید کے اندر گزرا بھی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، لیکن فضیلت عالمین میں دی تھی وہ اس دور کے مطابق تھا۔ اب اس دور میں نبی علیہ السلام کی امت ہی سب سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے شعب الایمان کی ہے کہ نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی لوگوں میں بہتر کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 اللہ سے ڈرنے والا، اور نمبر 2 فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص اللہ کے حضور سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اللہ کو یہ بھی بندہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ آسان کام نہیں ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ آپ سب سمجھتے ہیں اس دور کے اندر جب ایک ٹرینڈ والا دور ہے، فیشنیبل دور ہے، اس میں آپ اگر یہ کام کرنا بھی چاہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے، اور خالی آج نہیں پہلے دور کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ آپ اپنے گھر تک دعوت دینا چاہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، عذاب بن جاتا ہے پورا کا پورا، گھر والے خلاف اٹھنے لگ جاتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کوئی نہیں لکھا تھا، یہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے جو تو نے فلسفہ چڑھا دی ہے۔ تو یہ سب کچھ مشکلات آتی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کے لیے فضیلت بھی رکھی ہے کہ پھر اللہ کے حضور وہ بہترین ہے۔ تو فضیلت پانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور یہ والے کام کرنے پڑیں گے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں کو مخاطب کیا گیا، کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہیں ستا سکتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں میں سے چند لوگ، جس طرح میں نے مثال دی عبداللہ ابن سلام، وہ کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ستانا شروع کیا، کوئی نہ کوئی حربہ چلاتے رہتے تھے کہ یار کسی طرح واپس آ جائیں یا وہیں پہ بیڑا گرک ہو جائے ان کا، یا نیست و نابود ہو جائے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے چالیں چلی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ستانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر میدان جنگ کے اندر آ گئے تو صرف اور صرف پیٹھ پھیریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو ان کی مدد بھی کسی خاتے میں نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہاں پہ 2 سہاروں کا ذکر کیا گیا کہ ایک ہی صورت ہے ان کا ذلت اور رسوائی سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا مل جائے، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور مسلمانوں کا سہارا مل جائے وہ کس طرح کہ مثال کے طور پہ اسلامی نظام کے اندر اگر رہنا چاہتے ہیں تو ٹیکس دیتے رہیں اور یہاں پہ سکون سے رہتے رہیں، لیکن اگر چلاکیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا یہ 2 ہی صورتیں ہیں، 2 ہی سہارے ان کے بچنے کی، یا کلمہ پڑھ لیں یا ٹیکس دے کے اسلامی نظام کے اندر رہتے رہیں۔ اور فرمایا کہ وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کے غضب کے مستحق تھے اور محتاجی بھی ان پر مسلط کر دی گئی، اور اس کے بعد فرمایا یہ اس وجہ سے ہے، یہ جو غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نا کہ میں غضب ناک ہوں ان پہ اور ان کے لیے محتاجی ہم نے کر دی ہے، تو وجہ بتائی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ انبیاء علیہ السلام آئے تبلیغ کے لیے، ان کو قتل کر دیا، ایک دن میں صبح انبیاء کو قتل کیا، شام کو ان لوگوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف اٹھے، یعنی اتنا خطرناک کھیل کھیلا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے سرکش ان کا مقدر ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہلکا نہیں کیا، اللہ کے انبیاء کو چھیڑا ہے، جو میرے دعوت دینے والے تھے ان کو چھیڑا ہے۔
اور اس کے اندر یہی ایک جملہ ملتا ہے، یہ ایک نقطہ بھی آپ سمجھ لیں کہ انبیاء والی ڈیوٹی اب امتیوں پر ہے۔ جب لوگ انبیاء کو نہیں چھوڑتے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی تکلیف دیتے رہے ہیں کہ ان کو اتنا مارتے تھے کہ وہ ان کو بعد میں اٹھا کے ایسا لگتا تھا جیسے مر گئے، پھر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا۔ وہ پھر اٹھتے، پھر کپڑے جھاڑ کے اور پھر تیاری کر کے اللہ کے حضور اللہ کا کام لے کے چل پڑتے۔ تو جب ان کو نہیں چھوڑا تو ہم تو پھر ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں، تو پھر ہمیں کس طرح بخشا جا سکتا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نافرمان اور سرکش تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر سارا کا سارا عذاب مسلط کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے کہ وہ سرکش ہیں یا ان کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا یا وہ رسوائی ان کا مقدر ہے، نہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو رات کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پکڑ کے تلاوت بھی فرمایا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری کی ساری پکڑ نہیں ہے، ان کے لیے مضبوطی نہیں ہے۔ اور اسی کے متعلق حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کے اللہ کے حضور عبادت کرتا ہو، عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کے روزے رکھتا ہو، لیکن میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو عمر بن عبدالعزیز جتنی عبادت کرتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں خود فرماتی ہیں کہ وہ رات کو آتے، تھکے ہوتے، ٹوٹے ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی مصلی بچھا کے اللہ کے حضور سجدہ کرنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جب آنکھ لگ جاتی، آنکھ کھلتی، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح شکر ادا کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ان کے لیے جو راتوں کو اٹھ کے پھر عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ والی رسوائی نہیں ہے، یہ مقدر ان کا نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔